ایک اور شعر ہے اسی ہوں، حوالے سے، ہوں، اس کی بھی وضاحت فرماتے جائیں۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، جی جی ڈوبے نہ کبھی میرا یہ سفینہ لکھ دے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ اس میں جنت کا اور مدینہ کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے، اور جی مدینہ کو یہاں پہ لگ رہا ہے کہ جنت سے جو ہے وہ زیادہ درجہ دیا جا رہا ہے۔ تو اس شعر کے اچھا، حوالے سے اس بھی میں وضاحت فرماتے بات یہ آ جاتی ہے ہیں کہ کس حد تک ٹھیک ہے میں اور عرض کس کرتا حد تک یا اس کی ہوں، توجہ کوئی اس بنتی ہے۔ میں بات یہ آ جاتی ہے کہ وہی بات ہے کہ تعلیمات اسلامیہ، جی اسلامی جو ہیں شریعت کے اصول آداب اور علم دین سے آگاہی اگر ہوگی تو انسان پھر بھٹکے گا نہیں۔ جو ہمارے ہاں جنت کے بارے میں تصور ہے یا مدینہ پاک کے بارے میں تصور ہے، وہ عوام کا ایک اپنے علم کے مطابق یا اپنی سمجھ کے مطابق ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جنت کیا چیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ ایسی چیز ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی بشر کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ اور جنت ملتی کب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جی گناہ معاف ہو جائیں، جی تو تبھی وہ بندہ اس کا مستحق ہوتا ہے۔ اور جی پھر یہ دیکھیں کہ جنت جب وہ میدان حشر والا معاملے سارے ہو جائیں اور جنت میں داخل ہوں گے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہوں گے؟ وہ مدینے میں ہوں گے کہ جنت میں ہوں گے؟ یعنی بڑا اہم، یہ بڑی اہم چیز بات، بھی بڑا اہم جی۔ نقطہ ہے یہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے ہمیں بہتر، محبوب، پیاری جگہ جو ہے وہ ہمارے لیے مدینہ ہے۔ جی لیکن یہ موازنہ اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دیکھیں نا کہ ویسے بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جنت، چلو جب ہم اس وقت حساب کتاب سے فارغ ہو کر جائیں گے تو اس وقت ہمارے لیے جنت ہی سب سے بہتر جگہ ہوگی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہوں گے۔ لیکن اس وقت تو ہمارے لیے مدینہ ہی سب کچھ ہے۔ یہ تو ایک معقول بات ہے، جی سمجھ میں آتی ہے، اور ایک ہر مسلمان کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اگر کسی کی کوئی تمنا مسلمان کی ہو سکتی ہے تو یہی ہے کہ وہ ایک دفعہ مدینہ پاک کی زیارت کر لے۔ جی اور واقعتاً مدینہ کے فضائل، اس کی کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ تشریف فرما ہے، علماء کرام نے لکھا ہے، حضور ضیاء نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ بھئی وہ جگہ جہاں پر سرکار آرام فرمان ہے، اور زمین کا وہ ٹکڑا جو سرکار کے جسم سے ٹچ ہو رہا ہے، مس ہو رہا ہے، وہ عرش الہی سے بھی افضل والا ہے۔ سبحان اس اللہ، میں کوئی شک نہیں ہے۔ سبحان گنبد خضرا ہے، جی مدینہ پاک ہے، مسجد نبوی ہے، یہ سرکار کی نسبت سے ہے۔ جی جو کچھ بھی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ لیکن یہ جو کہہ دینا کہ جنت بھی گوارا ہے، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ جو نا وہ گراں گزرتا ہے کہ بھئی گوارا اس لیے اس طرح کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ آپ کو پسند ہی نہیں ہے، ہوں، تو آپ بڑی کہ مجبوری کی حالت میں آپ، مجبوری کی حالت میں یعنی اس کہ کو۔ مطلب ہے کہ آپ محتاج نہیں ہیں اس کی، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی، اگر مل جائے تو چلو ہم اس کو برداشت کر لیں گے، ہوں حالانکہ یہ ہماری حیثیت ہی نہیں ہے۔